عنوان: غزوہ بنو قریظہ کا پس منظر اور اسباب۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل تعلیمی پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم غزوہ بنو قریظہ کے اسباب اور پس منظر کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تینوں مسلمانوں کے ساتھ میثاق مدینہ کا معاہدہ امن طے پا چکا تھا ان کے درمیان، اور وہ اس معاہدے کی پاسداری کے پابند تھے۔ قریش مکہ کو اکسانے پر بنو نذیر کی وجہ سے جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اس لیے مسلمانوں نے 4 ہجری میں بنو نذیر کے خلاف غزوہ لڑا اور ان کو شکست دی۔ اب مدینہ کے اندر صرف یہودیوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو قریظہ، اور مسلمانوں کو بنو قریظہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی وجہ سے ان کی طرف سے بے فکری تھی۔ اب مسلمانوں پر دشمنان اسلام کا 10,000 کا لشکر جو تھا وہ جنگ کے لیے تیار تھا اور ان کے اوپر حملہ آور ہونے کو تیار تھا۔ مسلمانوں نے اس بات سے بے فکری کا اظہار کیا کہ بنو قریظہ جو ہے وہاں موجود ہیں لیکن وہ عہد کے پاسدار ہیں۔ اب اسی نازک موقع پر بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور قریش مکہ کے اکسانے پر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ کے 900 افراد جو مدینے کے اندر موجود تھے وہ قریش مکہ کے کہنے پر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سرداروں، جن کا نام سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، انہیں بھیجا کہ وہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بنو قریظہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی ہدایات جاری کی گئی کہ اگر یہ بات درست ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح الفاظ میں نہ بتایا جائے تاکہ مسلمانوں کی اس سازش خبر نہ ہو اور مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو۔ جب حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان بنو قریظہ کی طرف گئے، انہیں اس بات کی خبر ملی کہ یہ بات سچ ہے کہ وہ اندرونی طور پر قریش مکہ کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ پہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ معلوم تھا کہ اس موقع پر کسی اندرونی سازش کا جو ہے وہ مسلمان اس کو سہ نہیں سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 افراد کا دستہ جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ گشت کریں اور اس بات کا پتہ لگائیں۔ اس موقع پر جب 500 افراد رات کے وقت مسلمانوں کے گردش کر رہے تھے تو بنو قریظہ کو اس بات کا علم ہو گیا کہ ان کی سازش مسلمانوں پر عیاں ہو گئی ہے۔ بنو قریظہ مسلمانوں سے ڈر گئے اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اگر قریش مکہ کا وہ ساتھ دیں اور مسلمان جو ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے قریش مکہ سے ایک مطالبہ کیا کہ وہ مسلمانوں پہ اس صورت میں حملہ کریں گے جب وہ کچھ اپنے افراد جو ہے یرغمال بنا دیں ہمارے پاس، اور قریش مکہ کو یہ بات جو ہے اپنی توہین محسوس ہوئی اور انہوں نے بھی ان سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اس طرح قریش مکہ کے ساتھ مل کر بنو قریظہ نے مسلمانوں پر حملہ تو نہیں کیا لیکن ان کی سازش جو ہے مسلمانوں پر عیاں ہو گئی۔ غزوہ خندق کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ بنو قریظہ سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ وہ مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کے لیے محفوظ نہیں تھے۔ بنو قریظہ کے ہی ایک یہودی نے مسلمان عورتوں کے قلعے پر حملہ کیا تھا، جس کا جوابی کارروائی کے طور پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کا سر قلم کیا تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 کا ایک لشکر تیار کیا اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو مدینہ منورہ کا نگران مقرر کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا پرچم دیا اور بنو قریظہ کے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ وہاں پر عصر کے وقت پہنچے اور آپ نے وہاں نماز عصر ادا کی۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو بنو قریظہ کے غزوے کے پس منظر کے بارے میں واقفیت حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔